الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنتم بالله ثم استقيموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم جزاک اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تکیہ لے کر آئے تکیہ اس کے اوپر رومال رکھ کر ایک تکیہ لے کر اندر سے جزاک اللہ جزاک اللہ بس یہ تو پیر بس ابھی بیٹھ جا ذرا بس یہ رومال میں اپنا رکھوں گا ایسا نہیں آپ سے اللہ تعالیٰ رکھوں گا ان شاء اللہ میں کسی سے لینا بھائی کو واپس کر دیں تمہیں بھول نہ جائے واپس دینا بس اب ان شاء اللہ جزاک اللہ یہ نہیں رکھنا چاہیے پیر پر رکھنے والی اس پر پیر رکھنے والی چیز ہے بھائی آپ نے کیسے حدیث شریف کتاب ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے میرا بس چلے تو میں سر پہ رکھوں ہاں ایسی الحمدللہ نا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہ حضور کے پیارے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے میں نے اپنے حضرت کو دیکھا حدیث شریف کی مبارک کتاب کو سامنے ٹیبل سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے دونوں ہاتھوں سے لیتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ پھر ایک تک اپنا تکیہ اس کے اوپر بھی رومال بچھا کر پھر رکھتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ اپنی مہربانی میں قبول فرمائے
ایک ایک حدیث شریف نور سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ اللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وعنہ قال جاء الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ایک ایک ادا محفوظ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا ایک ایک فرمان محفوظ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کو بولتے ہیں ہمارا ہی بولتے ہیں۔ الحمدللہ حضور کا ایک ایک مبارک فرمان عرش الہی کا ترجمان ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ روزانہ حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے، مہمان تشریف لے آتے ہیں، شہر کے احباب تشریف لے آتے ہیں۔ ابھی حدیث شریف میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ایک حدیث شریف کے سننے میں شریک ہو گئے، آپ حدیث شریف کے طالب علم بن گئے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس دعا کا مصداق بن گئے، یہ دعا آپ کو مل گئی۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمع، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات کو سنا اور پھر اس کو محفوظ کیا ہے، پھر اس کو یاد کیا اور اس کو محفوظ رکھا اور پھر اس کو آگے پہنچایا۔ الحمدللہ فوعاها فأداها كما سمع، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات کو سنا، فوعاها پھر اس کو محفوظ کیا، فأداها كما سمع پھر جیسے اس کو سنا ویسے ہی اس کو آگے پہنچایا۔ جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر خیر آئے۔ بہرحال علماء کی مختلف رائے ہیں، زیادہ حضرات جمہور کی رائے اسی طرف ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں ایک مرتبہ ذکر خیر آئے تو درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو گناہ تو نہیں ہے لیکن ہے ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن کم از کم ایک بار ضرور پڑھ لیا جائے۔ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر آہستہ آواز سے ایک بار آہستہ آواز سے ساتھ درود شریف پڑھ لیا، آہستہ آواز سے، تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آہستہ آواز سے پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے،
جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے اصحاب میں سے بعض پیارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، حاضر ہوئے۔ فسألوہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا، انا نجد فی انفسنا ما یتعادم احدنا ان یتکلم بہ، کہ حضور ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وساوس آتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایسے خیالات اور ایسے وساوس آتے ہیں جو بڑے بھاری بڑے گراں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے آگے، ایک روایت میں یہ بھی ہے لَأَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ من ان اتکلم بھی، کہ ہمارے دل میں ایسے خیالات اور ایسے وساوس آتے ہیں، غلط عقائد کے ہیں وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم کوئلہ بن جائیں، آگ میں ہم جل کر کوئلہ بن جائیں اور ان کو زبان پر نہ لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ، کیا ایسا ہی ہے کہ واقعی تم ان وساوس کو پاتے ہو، واقعی تمہیں اس قسم کے وساوس آتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہ قالوا نعم حضور، واقعی ہمیں ایسے خیالات وساوس آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلی ایمان کی نشانی ہے۔ یہ وساوس تو ایمان کی نشانی ہے، الحمدللہ۔ کیوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ وساوس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، چور ڈاکو وہی حملہ کرتے ہیں جہاں کچھ ہو یا رکھنا، ہاں یہ تو اندر ایمان کے موجود ہونے کی نشانی ہے، یاد ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں، بات سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ تحقیق ہے، یہ بھی زندگی کا سبق ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ جمعے میں دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ روح افزا وہ نہیں، چلو وہ بھی اللہ آپ کو نصیب کرے، اصل روح افزا یہ ہے، ہاں روح کو ٹھنڈا کرنے والی باتیں یہ ہیں الحمدللہ۔ ہاں غلط وساوس کا لانا منع ہے، لانا منع ہے، آنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا، جتنے مرضی آ جائیں۔ بلکہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں ایک صاحب کہنے لگے حضرت مجھے ایسے خیالات وساوس آتے ہیں، دل کرتا ہے کہ میں بس اپنی زندگی ختم کر دوں، یاد نہ ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے ان وساوس سے۔ حضرت چونکہ حکیم الامت تھے، لگے ہاتھ ان کو لیا، فرمائے لگے تمہیں ان وساوس سے پریشانی ہوتی ہے، ان وساوس سے پریشانی ہوتی ہے؟ کی ہر بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ فرمانے لگے یہ آپ کا پریشان ہونا مومن ہونے کی نشانی ہے، کافر تو ان وساوس سے پریشان نہیں ہوتا، مومن ہی پریشان ہوتا ہے۔ یہ آپ کا پریشان ہونا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، اللہ ہے۔ وساوس کا لانا منع ہے، گناہ کی باتیں یا غلط عقیدے کی باتیں ہیں، نہ پڑھا کریں، نہ دیکھا کریں، نہ سنا کریں۔ اللہ اتنی بار کرتا رہتا ہوں کہ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہے۔ یا آپ حضرات جو نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں آگے، یا وہ ان فتنوں کو سمجھ سکتے ہیں، جاگنا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ایمان پر پہرا دوں، اور میں بھی محتاج ہوں آخری سانس تک یار، ہم سب محتاج ہیں اللہ۔ آپ یہ بھی سوچیں ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہمارے پاس۔ ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ بیڈ پر ہسپتال میں لیٹے ہوتے ہیں آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہے ایک رگ ہل جائے، یہ دماغ ہے، یہ دماغ کی ایک رگ ہل جائے آدمی کا کیا حال بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ دماغ کی خرابی والا ہسپتال، میں کیا نام لوں اس کا، اس میں جا کر دیکھ لیں آپ نے کتنے بھائی ہمارے ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریاں موجود ہیں یا رکھنا، اور دماغ کی رگ ہلی اور ان کو وہاں پہنچا دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ کتنا اونچا بول ہے اپنا۔ فضل کا معنی کیا ہے؟ فرمایا فضل کا معنی اے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا ہے۔ ہم نے کیا دیا ہے یاد رکھنا، پیشانی سے سجدہ کرتے ہیں، ہاں اس میں فخر نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ پیشانی سے سجدہ کرتے ہیں، یہ پیشانی کوئی ہم نے بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میری نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد ان کی نسبت میری طرف کر دیں کہ یا اللہ جو ہو کیا آپ کی مہربانی سے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو صحابہ کرام نے رکھی حضور ہمارے دل میں ایسے خیالات اور وساوس آتے ہیں اگر ہے، یہ جو سوال جواب کی مجلس ہے یہ بھی صحابہ کی سنت ہے الحمدللہ، اوپر سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غلط عقیدے کی باتیں نہ سنا کریں اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ایمان کو ہلانے والی باتیں نہ سنا کریں اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایسے حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ بس گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ بس میرے حضرت فرمائے لگے، جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی معقول، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ جیسے اب ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب اور کوئی خیال نہیں، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رحمت سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے ہیں یہ اللہ ان کو اللہ ہے، سب کو اللہ قبول فرمائے، عافیت یہ اپنے بیٹوں کی خدمت میں ہے کہ اپنی تنہائیوں کو بھی پاک رکھیں، یہ گناہ کی باتیں نہ دیکھا کریں، والدین کی آپ کی کہاں تک حاضری لیں گے اپنا، اساتذہ کہاں تک آپ کی نگرانی کریں گے۔ آپ اپنی حاضری خود لگائیں، خود اپنے آپ کو اللہ میاں کے سامنے پیش رکھیں اور یہ سوچیں مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ موجود یا رکن اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہوتے ہیں ہر جگہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں، آپ جیسے نیک حضرات نیک افسران ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ دیانت اسی کا نام ہے۔ دیانت کسے کہتے ہیں؟ دیانت کہتے ہیں بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹھیک ہو جائے، مطلب بندے کا معاملہ اپنے رب سے ٹھیک ہو جائے، اس کا نام دیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ آدمی یہ سوچے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک اوپر کے افسر تھے، وہ اپنے نچلے افسر ان کو کہنے لگے، اور ان کو کچھ آگے ان کو کوئی کسی نامناسب کام کی طرف، نامناسب کام جو دیانتداری کے خلاف تھا، کہنے لگے کہ آپ یہ کام کریں یار، لیکن وہ آگے افسر ایماندار تھے، کہنے لگے نہ خود کھاؤں گا نہ کسی کو کھلاؤں گا یار، نہ خود کھاؤں گا نہ کسی کو کھلاؤں گا یار۔ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کی برکت سے نظام قائم ہے الحمدللہ، اور رہے گا۔ ہمارے ہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر محکمے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر رکھے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ فرمایا یہ بھی تو آپ کے ساتھ کام کرتے تھے، انہوں نے ہمیں اپنے دفتر میں یاد رکھا، اپنی دکان میں یاد رکھا، اپنے محکمے میں یاد رکھا، تم بھی تو یاد رکھ سکتے تھے یار۔ اللہ ہم یہ بھی سوچیں، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہے اور کہاں پہنچنا ہے۔ یہ گھر نہیں راہ گزر ہے اللہ۔ کتنی تیزی کے ساتھ جنازے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم بات وہی ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان یاد رہا۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، اور روزہ رکھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی تلقین کرتے رہنا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں تو یہ وصاب اس کا لانا منع ہے۔ ابھی میں گھر پڑتا ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے، ان میں سے ایک نیک مہمان پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے اللہ، مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ تو میں نے پھر اپنے حر کا فرمان سنا دیا کہ غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہوگا، اس سے بچا کریں۔ غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو۔ ہمارے حضرت مولانا سید احمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو حضرت اپنے نیک انداز سے فرمانے لگے غصہ بڑا سیاح ہے، یہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا ہے۔ فرمانے لگے تم یہ سوچ لیا کرو کہ ایک ذات ایسی ہے جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ، رحم کرم والا معاملہ، ہم بھی ان کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یہ نہیں فرمایا والعاظمین الغیظ، ان کو غصہ نہیں آتا، یہ فرمایا کہ غصہ آتا ہے لیکن غصے کو پی جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی بعض دفعہ کہیں ضرورت ہوتی ہے، جیسے آپ حضرات میں منتظم حضرات ہیں، کوئی عہدے پر ہیں، منصب پر ہیں، بعض دفعہ ماتحت افراد کو غلطی پر کوئی تنبیہ کرنی پڑتی ہے، گنجائش ہے کہنے کی، لیکن بس یہ خیال رکھا جائے کہ کسی پر زیادتی نہ ہو، بس یہ خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی غصے کو بھی اعتدال میں رکھا جا رہا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر حدیث شریف میں غصے کا علاج بھی آیا ہے، حدیث شریف میں غصے کا علاج بھی آیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ چند بار پڑھنے سے تبھی، ایک بار پڑھ لیں، چند بار پڑھ لیں، طبیعت میں فرق آئے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، غصہ آئے اپنی حالت کو بدل لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں آگے، ہاں پھر بھی ہے، اور اگر پھر بھی کوئی طبیعت ہے فرق نہ آئے تو لیٹ جائیں۔ اللہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ غصے میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، غصے میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، یہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ فَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کریں، وضو کرنے سے بھی طبیعت میں فرق پڑے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ جیلیں ہیں یہ غصے سے بھری پڑی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، بہت سے ایسے کہ طبیعت میں کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں الحمدللہ۔ منتہا ہے جھکنے والے کا سر نیچا نہیں اونچا ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہاں جو اللہ کے لیے جھکا ہے، جس نے سر نیچے کیا ہے، اللہ اس کے سر کو بلند دوبارہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ آخرت سامنے ہو تو میرا کروں، حوصلہ ہی حوصلہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وقت کم ہے ورنہ میں کچھ اور بھی ذکر خیر پہلے کیا تھا، کسی جمعے میں ان کا ذکر خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے صحابی، آپ کے سب پیارے صحابہ، ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے در و دیوار چمک اٹھے الحمدللہ۔ اللہ آپ کو لے جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہا۔ اللہ حرمین شریفین کے دروازے کھول دے سب کے لیے، ہاں وہاں پر آپ جائیں گے واضح طور پر محسوس کریں گے کہ دل کے اوپر کوئی نور کی برسات برس رہی ہے الحمدللہ۔ یہ سب حضور کی مبارک صحبت کا اثر، آپ کے مبارک قدموں کا اثر، 1400 سال کے بعد ان کی ٹھنڈک اب تک ہم اپنے سینے پہ محسوس کرتے ہیں۔ یاد رہا جو صحابہ قدموں میں تھے ان کی دلوں کی ٹھنڈک کا کیا عالم ہوگا الحمدللہ، ہاں ان کی روشنی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اپنی مہربانی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی نے کوئی بات ہوئی تو کسی نے گالی دے دی، کچھ نامناسب بات کہہ دی، گالی دے دی۔ بڑی ہستیاں تھیں، بڑے تھے، ہاں کہنے لگے میرے اور جنت کے درمیان ایک جہنم کی گھاٹی ہے، میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے، جہنم کی گھاٹی ہے، اگر میں اس کو پار کر لوں تو پھر مجھے آپ کی گاڑی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں اور اگر اس کو پار نہ کر سکوں پھر ایک گاڑی کیا 100 اور بھی دے، میں اس کا مستحق ہوں۔ یہ تھے بڑی ہستیاں جن کی آخر کے اوپر نظر تھی۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو بندے کا، کوئی کہہ بھی لے، یہ سب باتیں یہ دھوڑ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی پرواہ نہ کیا کریں، ان کو دل کے اوپر اتنا نہ لیا کریں کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا لا 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 لا۔ آپ صبر کر لیں، ان باتوں کی وجہ سے آپ کا درجہ بلند ہوگا الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں معاملہ نیک ہو تو انشاءاللہ پھر یہ سب گھڑیاں صبر اور شکر کے ساتھ یہ سب اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ دیکھو یہ دین کی باتیں، یہ خیر کی باتیں یہ دل میں پہنچتی رہتی ہیں، یہ دل کو حوصلہ دیتی ہیں الحمدللہ۔ اور یہ باتیں نہ ہوں تو پھر میرا کروں معمولی بات پر کتنا آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے، اگر ہاں کتنی پریشانی لیتا ہے، بات کی پریشانی لیتا ہے۔ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں، طبیعت کے موافق حال، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، کوئی خلاف حال آ جائے صبر اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جھوڑی اور دعا، بس صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور برکتوں سے بھر دے، خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا